السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، صدر اجلاس، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 12 دسمبر سن 2023 عیسوی کے اس اجلاس عام میں، جسے لکھنؤ کی شہری جمعیت نے اس خوبصورت سے حال میں منعقد کیا ہے، جس موضوع پر مجھ بندے ناچیز کو حکم دیا گیا ہے لب کشائی کرنے کا، کچھ باتیں رکھنے کا، وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ قبل عظیم کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، اللہ کے شکریہ کے بعد من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ میں ضلع جمعیت لکھنؤ کے غیور نوجوانوں اور جوش و جذبے سے بھرپور رضاکاروں اور کتاب و سنت کے متوالوں اور ان کے سربراہ فضیلت الشیخ محترم شاہد مبین، جو لکھنؤ شہری جمعیت کے امیر ہیں، ناظم اعلیٰ برادرم ندیم صدیقی اور ان کے جتنے بھی متعاونین ہیں، ان سب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے علم و ادب کی دھرتی پر، جنہوں نے ادب اور تہذیب و تمدن کے قدیم شہر لکھنؤ میں مجھ طالب علم کو مدعو کیا، اور اس دھرتی پر یہ نوجوانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کا یہ زبردست اجتماع
مجھے ان سے خطاب کرنے کا حکم دیا، موقع عنایت فرمایا، میں ان سب کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، اور اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل جس طرح ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا ہے جنت الفردوس میں بھی ہمیں اکٹھا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سے آپ کے صوبہ مشرقی یو پی اتر پردیش کے امیر محترم فضیلت الشیخ مناظر اسلام مولانا شہاب الدین حفظہ اللہ جو صوبائی جمعیت کے امیر ہیں، میں ان کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، صوبائی جمعیت کے ناظم اعلیٰ میں ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی تشریف آوری سے اس بزم کو دوبالا کیا، منور کیا۔ اللہ آپ کے آنے کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنائے، اور آپ کی حاضری کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے، اور اللہ عز و جل آپ کے میزان حسنات میں۔ اور میں تہہ دل سے آپ تمام حاضرین کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آج پورا مکمل دن اور کئی دن سے جو ہمارے شباب، ہمارے نوجوان اس بزم کو منعقد کرنے کے لیے شب و روز انتھک جد و جہد اور کوششوں میں مصروف تھے، آج ان کی محنتوں نے آج یقیناً ان کے سینے کو کشادہ کیا، اور انہیں آپ کی حاضری سے جو مسرت اور جو فرحت ملی ہے، ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ وہ انہیں تعبیری شکل دے سکے، انہیں تعبیر کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیوں، اصلاح معاشرہ یہ میرا موضوع ہے۔ مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ اصلاح معاشرہ یہ کوئی چھوٹا سا موضوع نہیں ہے کہ جسے کسی پیالی میں سجا کر اور آپ کی خدمت میں رکھ دیا جائے۔ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اصلاح اور معاشرہ، دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ اور جب اصلاح معاشرہ بولا جاتا ہے تو فوری طور پر ہر ایک کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ معاشرے میں جہاں کہیں بھی بگاڑ، ہر ایک بات ضرور آتی ہے کہ معاشرے میں ضرور کہیں نہ کہیں بگاڑ ہے، کیونکہ اصلاح کی جو ضد ہے، اصلاح کا جو الٹا ہے، اصلاح کے جو برعکس اپوزٹ ہے، وہ ہے فساد۔ فساد کا الٹا ہے اصلاح۔ جب فساد جہاں ہوتا ہے وہاں اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں منافقوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، اور سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وفی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ یہ ہے منافق، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد و فساد نہ پیدا کرو، تو کہتے ہیں ہم تو سب سے بڑے مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون، سنو مسلمانوں، سنو مومنوں، وہی اصل فسادی۔ ان سے اگر یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، تو اپنے آپ کو کہا کہ ہم تو سب سے بڑے مومن ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں فساد ہوگا وہاں اصلاح کا قدم اٹھایا جائے گا، اصلاحی قدم اٹھایا جائے گا، اصلاحی طور پر اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کی جائے گی۔ لیکن ہم میں بہت سارے فسادی ایسے ہیں کہ جب ان سے اصلاح کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو سب سے بڑے مصلح ہیں اور ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ دو لفظوں کا مجموعہ
یہ ہر سوسائٹی اور ہر سماج کے اندر موجود ہے۔ علماء اصلاح معاشرہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مدارس میں اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر کمیونٹی، وہ دینی کمیونٹی ہو یا دنیاوی کمیونٹی، سب میں اصلاحی سماج سدھار پروگرام، ہندی میں کہا جاتا ہے، اردو میں اصلاح معاشرہ کہا جاتا ہے، اور معاشرہ کہتے ہیں رہنے کی جگہ، رہن سہن کو معاشرہ کہتے ہیں۔ ہم جس سوسائٹی میں، جس کمیونٹی میں، جس ماحول میں رہتے اور سہتے ہیں، اسی کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ تو جب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہر کمیونٹی کھڑی ہوتی ہے۔ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، سیاست کا ڈپارٹمنٹ ہو، اقتصاد کا، معاش کا، حکومت کا، ہر جگہ اصلاحی معاشرہ، اصلاحی کام کے لیے لوگ جد و جہد کرتے ہیں، اور اس کے لیے کمیونٹیاں بناتے ہیں، اس کے لیے میٹنگیں ہوتی ہیں، انجوز بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے سوسائٹیاں تعمیر ہوتی ہیں، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر اصلاح رہے۔ مدارس قائم کیے جاتے ہیں، اسکولوں میں اسکالرس بلائے جاتے ہیں، موٹیویٹر بلائے جاتے ہیں، شورا کو بھی بلایا جاتا ہے کہ شورا بھی اصلاح کا کام کریں، علماء بھی اصلاح کا کام کریں، فوج بھی اصلاح کا کام کرے، پولیس بھی اصلاح کا کام کرے، سیاسی لیڈران، الغرض ہر جگہ اصلاح 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 کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی سارے لوگ جس کو دیکھو وہی اصلاح کے لیے مر رہا ہے، وہی اصلاح کے لیے جد و جہد میں مصروف ہے، وہی اصلاح کے لیے روپے پیسے خرچ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی فساد کس چڑیا کا نام ہے کہ یہ جناب یہ کس بیماری کا نام ہے؟ یہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں اصلاح کی، اس کے کئی گنا معاشرے کے اندر فساد پھیلتا جا رہا ہے۔ چاہے وہ مسلمانوں کا سماج ہو، غیر مسلموں کا سماج ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے کوئی بھی کمیونٹی ہو، ہر کمیونٹی کے اندر فساد موجود ہے، اور فساد بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت بولو۔ ہر ایک پریشان ہے، عورتوں کا معاشرہ الگ پریشان ہے، ہم ان کے لیے پریشان، وہ ہمارے لیے پریشان۔ وہ کہتے ہیں یہ مرد بگڑتے جا رہے ہیں، جس کو دیکھو شراب میں ڈوبا جا رہا ہے، نشے میں ڈوبا جا رہا ہے، بیڑی، سگریٹ، گٹکے، تمباکو، جناب زناکاریاں، بدکاریاں ہمارے یہاں عام ہوتی جا رہی ہیں، بے حجابی عام ہوتی جا رہی ہے، بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے، گھر گھر بکھرتا ہوا ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، میاں بیوی کے اندر جھگڑے، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں، خاص طور سے اگر مسلم کمیونٹی کے لیے لیا جائے تو مسلم کمیونٹی میں تعلیم کا فقدان ہے، علم ہے ہی نہیں، بے دینی بڑھتی جا رہی ہے، گمراہی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تمام سب چیزیں ہمارے معاشرے کو نگل رہی ہیں، کھا رہی ہیں، اور ہم سب جناب یاری جلسے کر رہے ہیں، اجتماعات کر رہے ہیں، سمپوزیم برپا کر رہے ہیں، جناب بڑے بڑے اسٹیج لگا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء، اسکالر سب کو بلایا جا رہا ہے، لیکن کہیں کوئی ایسی اصلاحی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اور مرض یوں ہی بڑھتا جا رہا ہے، فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے بزرگوں سے پوچھو تو کہیں گے وہ برائی نہیں تھی جو آج نظر آ رہی ہے، ہمارے زمانے میں تو ایسا تھا، لیکن اس زمانے میں برائی نہیں، لیکن یہ برائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا کارن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تک مرض پکڑا نہ جائے، جب تک بیماری کی تشخیص نہ ہو، آپ چلاتے رہیں، کاغذ کالا کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، کانفرنسز کرتے رہیں، آپ جلسے کرتے رہیں، علماء، مساجد، اللہ اکبر، مساجد میں اسلام نے ہر جمعے کو ایک اسٹیج دیا ہے، ایک منبر دیا ہے، اور ایک بہترین میڈیا مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ کاش ہم اس میڈیا سے، ہمارے دعات، ہمارے علماء، ہمارے قائدین، ہمارے مشائخ، کاش اس میڈیا سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اس اسٹیج، اس منبر سے بھی ہر جمعے کو استغفر اللہ، ہماری کمیونٹی بحیثیت مسلمان، ہم ایک عام جنرل بات کر رہے ہیں، بحیثیت مسلمان، یہاں کسی خاص مسلک یا خاص مشرب یا خاص کسی جماعت کے تعلق سے میری گفتگو نہیں ہے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ آج چکفرس بات، کعبہ پر خیزت پوجا مالت مسلمانی، آج ہمارے منبر و محراب سے بھی وہ باتیں ہو رہی ہیں جو سماج کے اندر زہر گھول رہی ہیں، سماج کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی ہے، وہ میں بتاؤں گا کون سی باتیں۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیے اس مرض کا پتہ لگائیں
تشخیص کریں اس بیماری کی کہ آخر وہ بیماری کیا ہے، کیوں ہے کہ یہ فساد معاشرے کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ کو تشت میں سجا کر اس کا سبب بیان کر دوں گا، اس کا علاج بیان کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو تشت میں سجا کر وہ حل اور وہ ریزن اور وہ جو میرا ریسرچ ہے، جو میری تحقیق ہے، جس نقطے کو آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اسے آپ کے دماغ میں بٹھاؤں، آپ کو بتاؤں اور آسانی کے ساتھ آپ یہاں سے اٹھ کر سمجھ کر چلے جائیں، آپ سے میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بھی اور آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس بات کو اتنا معمولی اور اتنا ہلکے میں نہ لیں، بلکہ اگر اسے سنیں تو اپنے دل کی کھڑکیوں کو ذرا سا میرے اس آواز کے لیے کھولیں اور اس دل کو سننے دیں، سمجھنے دیں اور اس میں جگہ دیں کہ واقعی یقیناً اگر یہ حقیقت ہے تو اس سے ہمیں بہرحال اپنے اندر اس کی وجہ سے تبدیلی پیدا کرنی ہے اور یقیناً ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تبارک۔ پھر دیکھیے کیسا لطف آتا ہے، پھر دیکھیے ہمارا سماج کتنا مہکا سا اور کتنا امن اور شانتی کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور کس طرح سے ہماری سوسائٹیوں کے اندر سے بہترین شہری پیدا ہوں گے اور کس طرح ہماری سوسائٹیاں قیادت کریں گی، صرف بھارت کی سرزمین ہی کی نہیں، صرف کسی ایک کمیونٹی کی نہیں، صرف کسی ایک خاندان یا برادری کی نہیں، بلکہ پورے دنیا کی قیادت کریں گی، اور ہمارا بھارت اور ہمارے بھارت کے نوجوان اور ہمارے بھارت کے رہواسی آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ایک مثال، ایک آئیڈیل اور دنیا کے لیے ایک نمونہ بنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں آپ کے ذہن اور آپ کے دل کی تفسیروں پر کچھ تحریر اور آپ کی سماعتوں کو کچھ دینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے اللہ کے لیے، اس کو بڑی دل کی گہرائیوں سے سنیے۔ عزیزان محترم، گفتگو لمبی نہ ہو، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرض جس کی وجہ سے ساری اصلاحی باتیں، سارے خطبات، ساری کانفرنسز کے اندر اٹھنے والی آوازیں، ساری صدائیں، ساری اصلاحی گفتگو، سارے اصلاحی لٹریچر، سارے اصلاحی جدوجہد تمام جماعتوں کی، تمام سوسائٹیوں کی، تمام کمیونٹی کی، تمام برادریوں کی، تمام دھرموں کی، تمام مذہبوں کی، مسلکوں مشربوں کی، تمام افکار و خیالات کے پروردہ، مختلف افکار و خیال پروردہ لوگوں کی صرف ایک بات ہے جس کی وجہ سے اصلاح نہیں ہو۔ دو وجہ۔ نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ ہم میں ہر آدمی اپنے علاوہ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر ہم یہاں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی تقریر پر عمل کرنا ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کو عمل کروانا ہے۔ نہیں سمجھ میں بات ہے؟ آپ عمل کریں، آپ کی اصلاح ہو، آپ سدھریں، آپ اپنے گھر کو سدھریں، آپ خود، آپ اپنے معاشرے، آپ سن رہے ہیں، آپ سدھریں۔ میں جیسا ہوں ایسا رہوں گا، اپنی فکر اس کو نہیں ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک مرض ہے جو اصلاح کے تمام انجیکشنوں کو، تمام تقریروں کو، تمام کانفلکٹس کو، تمام بکس کو، تمام کتابوں کو، مقالوں کو، تمام ریسرچ تحقیقات کو، یہ بیماری اسے برباد کر دی، نیگلیکٹ کر دی، ختم، کچھ نہیں۔ اب آپ سوچیں گے پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں ہر فرد، اللہ اکبر، کیا بات یاد آئی ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، لکھنؤ کی در و دیوار کے اندر یہ آواز گونج جانی چاہیے، صلی اللہ۔ ویسے کہتے ہیں بد اچھا بدنام برا، ہم بد نہیں ہیں، ہمیں بدنام کیا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ، یہ جو بات آ جاتی ہے تو کہنا پڑتی ہے۔ میں اپنے ان دوستوں سے، اپنے ان بھائیوں سے میں کہوں گا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، بڑے اوپن مائنڈ سے، دل کو کھول کر کے بیٹھیں،
مولانا شاہد مبین صاحب بتا رہے تھے، دیکھیں ہم کسی کے دل میں بیٹھ کر نہیں بٹھاتے، اوپر والا وہی ہدایت دیتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب شاید سرزمین لکھنؤ پر یہ جملہ کہتے ہوئے میں کسی کی نظر میں مجرم بن جاؤں، گنہگار بن جاؤں، لیکن جو صداقت ہے، جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جناب علی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، قدم قدم پہ نبی کی رفاقتوں میں، صحبتوں میں، ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوئے مکے کی سرزمین میں نبی کریم نے بھی ان کو کس طرح سے اپنا چچا، اپنا باپ کا درجہ دیتے ہوئے کفر کی حالت میں ان کو جھیلا، ان کو رکھا اپنے ساتھ۔ وہ چچا ابو طالب جو قدم قدم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ مکے کے لوگوں نے کہا کہ بوڑھے ابو طالب اس کو ہمارے حوالے کر دے، اس کے بدلے قریش کے جتنے بھی خوبرو سے خوبرو اور جوان سے جوان رانا، 10 بچوں 20 بچوں جس کی تو چاہے ہم تیری خدمت کے لیے دے دیتے ہیں، مگر یہ بھتیجوں کو دے دے، اسے ہم کسی گردن اٹھا رہے ہیں۔ یہ زبردست فتنہ ہمارے معاشرے میں پھیلا رہا ہے، یہ فتین ہو چکا ہے، یہ زہر آلود ہو چکا ہے، اس کو ختم کرنا ہی اس کا آخری علاج ہے۔ اس وقت بوڑھے ابو طالب نے کہا تھا کہ میرے بھتیجے تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں میری لاٹ سے گزرنا پڑے گا۔ اتنی جد و جہد قربانیوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنو مختار کل کا نعرہ لگانے والوں، ہوش کے ناخن لوگ، ذہن کی کھڑکیاں کھولو، سیرت اور حدیث کا مطالعہ کرو، منمانی جس کو چاہو، زمین کو آسمان، آسمان کو زمین اڑا دو، تمہاری منمانیوں سے اسلام کا کچھ بگڑنے والا؟ اسلام کی حفاظت اللہ نے لی ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تم اپنی حفاظت کر لو، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اپنے گھروں کی حفاظت نہیں تم سے ہو سکتی، تم چلو اسلام کے پاس کرو۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اسلام اللہ اس کا محافظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تم کسی کو جنت اور جہنم، خود نبی کائنات کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، چچا کے لیے بڑی جد و جہد ہے۔ اللہ تم کسی کو ہدایت دینا چاہو اور اگر اسے ہدایت اللہ نہ دے تو تم ہدایت دے سکتے؟ آخری وقت ہے چچا ابو طالب، آخری وقت ہے۔ نبی کائنات کی شفقت، محبت، ان کی ابوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں اور سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں چچا کلمتن، آخری وقت ہے، آخری سانس ہے، کلمتن وحاج بہا عند اللہ، میرا کان ہے، میرے کان میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دو، کعبے کے رب کی قسم ہے رب سے تمہیں بخشوا کے رہوں گا، جنت میں پہلے نہیں جاؤں گا، میں تمہیں لے کے جاؤں گا ساتھ ساتھ جنت میں، بس ایک کلمہ کہہ لو۔ اللہ اکبر، اتنی چاہتوں، اتنی جد و جہد اور انتھک کوششوں کے باوجود بھی انہیں وہ کلمہ نصیب۔ کہا اخترت النار علی العار، مجھے جہنم میں جانا گوارا ہے، قوموں اپنے قوم کی طعن و تشنیع گوارا؟ بولو نہیں ہے، ابو طالب نے جواب دیا اور اسی حالت میں ان کا انتقال بن گئے۔ اللہ کے نبی اٹھے چلے، اتنی ساری کوششوں کے باوجود جب وہ ہدایت نہیں دے سکے تو ہم کیا اور ہماری بساط کیا جناب علی کہ ہم آپ کے دلوں میں وہ ہدایت کے جملے ڈال دیں۔ وہ عرش والا جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ورنہ کسی کو ہدایت میسر، اور جسے ہدایت مل جاتی ہے وہ کائنات کا سب سے خوش نصیب اور بہترین انسان ہوتا ہے۔ شکر کرو کہ اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، بہرحال تو سب سے پہلی برائی ہمارے اندر یہ ہے اور اس وجہ سے وہ اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام تعصب کی چادروں کو اٹھا کے پھینکو اور تمہارے ہمارے کسی کو جہنمی جنتی بنانے سے نہ کوئی جنتی ہوتا ہے نہ کوئی جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے
اللہ کے کلمے کے، اللہ کی توحید کے مطابق جس کی زندگی بسر ہوتی ہے، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روش اور آپ کے طریقے کا عادی ہوتا ہے اور اس کے اوپر چلنے کا عزم اور حوصلہ کر لیتا ہے، اللہ اس راستے سے اس کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ ہر ایرو گیرو خیرو نتھو خیرو کے مقدر میں بھی نہ جنت ہے، نہ ہدایت ہے، نہ جنت ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک بیماری یہ ہے کہ جناب ہم نہیں سدھرنا چاہتے، ہماری تقریریں، ہماری ذریعہ آپ کے لیے ہوتی، ہم میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں سگریٹ تو پیوں لیکن میرا بیٹا سگریٹ نہ پیے، ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا سگریٹ پیے، میرا بیٹا ہاں گٹکا اس طرح ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ نہیں اعوذ باللہ کہنا ہے۔ اللہ کرے یہ راستے بھول جائیں آپ لوگ، اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو سکون دیں، آرام دیں۔ آپ خود کینسر مر رہے ہیں سگریٹ پی پی کر کے، اور ہماری بہنیں بیٹیاں بستروں میں ایک کروٹ لیے ہوئے، تمہارے ان جرثوموں کو، بیکٹیریاز کو جو تم پھونکتے ہو، ان بیچاروں کے پھیپھڑے اس سے زہر آلود ہوتے ہیں۔ 3 دن کا پیدا شدہ وہ بچہ بھی تمہارے وہ زہر میں دھوئیں جو فضاؤں میں ڈوب جاتے ہیں، اس سے وہ بچہ بھی زہر آلود، اس کی سانسیں ہو جاتی ہیں۔ افسوس ہے معاشرے میں، خیر میں بگاڑ گنانے کے لیے تو میرے پاس تو گناؤں تو بہت ٹائم ہے، گنانے کے لیے ٹائم ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ معاشرے میں کیا کیا بگاڑ ہے، کیا کیا فساد ہے، آپ کو سب پتہ ہے۔ اور میں اگر یہ بھی کہوں کہ آپ کو اس کا علاج بھی کرنے کا ڈھنگ معلوم ہے، لیکن آپ نہیں کر رہے، کیوں؟ آپ چاہ رہے دوسرا کرے میں نہ کروں، دوسرا سدھرے میں نہ سدھروں۔ آپ چاہ رہے میرا بیٹا سگریٹ نہ پیے لیکن میں پیوں، میرا بیٹا شراب نہ پیے، میں پیوں، میرا بیٹا جھوٹ نہ بولے، میں نہیں چاہتا میرا بیٹا جھوٹ بولے لیکن میں جھوٹ بولوں۔ عزیزان محترم، نہایت احترام کے ساتھ میں عرض کروں، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ اپنے گھر سے، اس کا اپنے آپ سے اصلاح شروع کریں۔ پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، پہلے اپنے آپ کو صالح بنائیں، پہلے آپ اپنی اصلاح کریں، آپ اپنے آپ کو سدھاریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جب سدھر جائیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کے بچے جب آپ انہیں وصیت کریں گے، نصیحت کریں گے، تو وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ۔ جب اپنے گھر کو دیکھیں گے کہ میرا باپ نہ سگریٹ پیتا ہے، نہ تمباکو کھاتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، میرا باپ پکے وصولوں کا مالک ہے، توحید پرست ہے۔ اب اس دائرے سے میں ابھی تھوڑی دیر بعد آؤں گا ادھر، وہ عقیدے کا فساد اور عقیدے کی بگاڑ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہے اس کی طرف بھی ہمیں نشاندہی کرنی ہے۔ آگے آئیں آپ پہلے تو ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ اس مرض کا بھی ہم نہ سدھریں، دوسرے سدھریں، آپ یہ ابھی سے طے کر لیں کہ انشاءاللہ اس سدھار کی پہلی اینٹ، اصلاح کی پہلی اینٹ میں بنوں گا۔ پہلے میں سدھروں گا، پھر اس کے بعد میں اپنے بیوی کو، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو، پھر اس کے بعد اپنے بھائیوں کو، پھر اس کے بعد اپنے اہل خانہ خاندان کو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہی وہ علاج تھا جو اللہ نے عرش سے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ اے میرے حبیب، آپ کو ہم نے ظاہر ہے اصلاح کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو ہم نے کائنات کا ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا ہے، کائنات کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو دلوں کا مسیحا بنایا ہے، ہم نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنایا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا معاملہ یہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے تو آپ کے دلوں کو، دماغوں کو میں نے پاک و صاف ہی کر دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جو اہل خانہ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان کو بلاؤ اور ان کو اللہ سے ڈراؤ، انہیں توحید کا درس دو، ان کے دلوں کو پاک و صاف کرو، ان کی تطہیر کرو، ان کو پاک و صاف کرو۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح معاشرہ مہم کا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اصلاح کا جو رخ ہے، جو سمت ہے، وہ سمت، وہ رخ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے نہ کسی کمیونٹی نے اختیار کیا ہے
اور نہ ہی کسی سماج، نہ کسی مذہب، نہ کسی دھرم، نہ کسی ملت، نہ کسی سوسائٹی، نہ کسی ٹرسٹ، نہ کسی انجوز، دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے وہ رخ ہی چھوڑ دیا ہے جس رخ پر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سمت ہی ان کو پتہ ہے بھی، اور ہے بھی تو اس طرف جانا نہیں چاہتے، وہ بھی مسئلہ۔ تو وہ سمت بھی آپ کو پکڑنی ہے، وہ سمت بھی آپ کو لینی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا رخ صحیح نہ ہو تو آپ کی محنت کتنی ہی کڑی کیوں نہ ہو، جد و جہد کیوں نہ ہو، آپ کو جانا ہے کانپور، لیکن آپ کی گاڑی کا رخ فیض آباد کی طرف ہے، لکھنؤ سے۔ آپ بڑی نئی کار لے کے آئے ہیں، زبردست، بالکل ابھی شو روم سے نکال کے، اور آپ کار میں بیٹھے ہیں بڑے فخر اور بڑے غرور کے ساتھ ساتھیوں کو لے کر۔ کہاں جا رہے بھائی؟ فیض آباد۔ کسی ہم جیسے فقیر نے کہا فیض آباد کا رخ، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں کانپور جانا چاہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ جس روٹ پہ جا رہے ہیں یہ روٹ کانپور تو نہیں جا رہا ہے، یہ روڈ تو کانپور کا نہیں ہے، یہ تو فیض آباد والا روٹ ہے، آپ غلط سمت پہ جا رہے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ آپ اس سمت کو صحیح کریں، اس سمت کو اس رخ کو صحیح کریں، میری کار بہت اچھی ہے، میں بہترین ڈرائیور ہوں، میرے پاس لائسنس ہے، میرے پاس دوست ہیں، میرے پاس احباب ہیں، روڈ بھی دیکھو کتنا خوبصورت ہے، سڑک بھی کتنی اچھی ہے، بالکل چاندی کی طرح چمکتی ہوئی سڑک، ہم جانا چاہتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ہم کو رخ بتانے والا؟ ہم کو پاگل سمجھا ہوا آپ نے؟ ہمارے باپ دادے اسی رخ پہ چلا کرتے تھے۔ یہ ایک بات بتاؤ، آپ کبھی جو فیض آباد کی طرف آپ نے رخ اپنا موڑا ہوا ہے، کتنی بھی تیز رفتار گاڑی، آپ کانپور پہنچ سکتے ہو؟ بولو، زور سے بولو۔ ہمارے درمیان ایسے کچھ مورخ بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم پہنچ جائیں گے، ہم پہنچ جائیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے، وہ وہابی لوگ خواہ مخواہ گمراہ کیے دیتے ہو۔ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ یہاں اس بات کو رکھنا، یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر میں کہیں ادھر ادھر گیا تو مجھے بلا لینا یہاں، نہیں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ رخ صحیح ہونا چاہیے، رخ سب صحیح ہونی چاہیے، تب محنتیں بھی کارگر ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ پیر صاحب آئے گاؤں میں، انہوں نے کہا دیکھنا لوگوں، ہمارا پیارا تم نے پی لیا، بیعت ہو گئی، چشتی قاضی نقشبندی سہروردی سب بن گئے تم، ہم نے ساری خلعت فاخرہ عطا کر دی، پگڑی بھی دے دی، آج کے ساتھ اشرفی دینا آخری کی سب بن گئے۔ خلاص یہ بھی عجیب و غریب معاملہ ہے بھیا، ہم تو 12-14 برس درس و تدریس میں بخاری مسلم قاعدے سے نہیں پڑھ پاتے، یہاں پورا ایک بیگ نظر میں نظر ملائی اور پورا علوم تصوف اڑیل دیا۔ معذرت کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر آپ لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، محمد حجازی نام، محمد مکی، ان کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں ایک دارالعلوم تھا ہندوستان میں، وہاں کے حضرت تھے، تو یار چھوڑو نا فالتو باتیں، میں کہاں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، میں وہ واقعہ پیر کا بتا رہا ہوں، بیچ میں آ گیا، لیکن کیا کریں، اس قدر سمندر ہے بیانات کا سدھارنے کا، میں کیا بتاؤں کہ میں اگر کھڑا ہوں تو ندیم صاحب کہیں گے شیخ اسد مغرب کی اذان تک آپ کا ہوا ہے، لیکن چلو یار سن لو، کیا مشکل ہے، اپنے ہی وقت اپنے لوگ ہیں، کوئی مشکل تھوڑی ہے کہ نہیں؟ آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہو نا، کرسیاں نہیں ہیں بیٹھنے والوں کے لیے، یہ ان کی تنگ دستی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ان کو کرسیاں بخیلی بتا رہی ہیں۔ شہری جمعیت والوں اپنے پنڈال وسیع کیا کرو، کیا سمجھتے ہیں؟ کہ دیکھو ہمارے بھائی کھڑے ہوئے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہاں بھی کچھ کرسیاں خالی ہیں، یہاں بھی کچھ کرسیاں خالی ہیں، بہرحال عرض میں کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے حضرت مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھو ہدایت کے لیے کوئی سرزمین سبب نہیں ہوتی، میں اگر سرزمین کسی کو مقدس بناتی، اگر زمین کسی کو معتبر بناتی، تو ابو جہل ابو لہب نے کیا بات تھی کہ وہ معتبر نہ بن سکے؟ اور روم سے سہیب رومی آ رہے ہیں، حبشہ سے بلال حبشی آ رہے ہیں، اور سرٹیفکیٹ وہ لے رہے ہیں کہ پیغمبر انسانیت، محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ معراج کی شب جنت کے گلیاروں کی سیر کرتے ہیں، آ کے واپس کہتے ہیں بلال کون سا کام تم کرتے ہو کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی چاپ کو میں سن رہا تھا۔ اللہ اکبر! کس نے یہ مقام و رتبہ دیا؟ زمین نے دیا؟ نا 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 نا،
زمینیں کسی کو مقدس نہیں بناتی، کسی کو شریف نہیں بناتی. زمینیں اگر شریف بناتی تو ابی بن سلول وہ سب سے بڑا شریفوں کا سردار مانا جاتا. ابو جہل، ابو لہب، یہ سب سے بڑے سردار مانے جاتے شریفوں کے. پتہ یہ چلا کہ زمینیں نہ کسی کو شریف بناتی ہیں نہ کسی کو رذیل بناتی ہیں. مکے کا اگر ابو جہل جہنم میں ہے تو ہندوستان کی دھرتی پر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا عبداللہ انشاءاللہ یہیں سے وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تبارک. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی عزیزان گرامی؟ تو وہ کہتے ہیں وہ شخص مسجد حرام میں بیٹھ کر، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر وہ کیا کہتا ہے؟ دارالعلوم کے بہت بڑے شیخ تھے، ان کا ایک خادم خاص تھا جو پورے دارالعلوم میں انتہائی غبی تھا، انتہائی بیوقوف مانا جاتا تھا، لیکن حضرت کا خادم خاص تھا. وہاں پہلے زمانے میں امتحان لینے کے لیے ممتحن دوسرے مدرسوں سے آتے تھے، ایک دوسرے مدرسوں میں تبادلے ہوتے تھے، تحریری امتحان نہیں ہوتے تھے. اور آج بھی بعض مدرسوں میں تحریری نہیں تقریری ہوتے ہیں. اس مدرسے اس مدرسین آتے ہیں اس مدرسے میں، اس مدرسے کے مدرسین جاتے ہیں اس مدرسے میں. تو وہ مدرس آئے تو ان کو پتا تھا کہ دارالعلوم میں ایک انتہائی بیوقوف قسم کا طالب علم ہے جو حضرت فلاں کا نام نہیں لوں گا، میں نام نہیں لوں گا، محدث ہے، وہ شیخ الحدیث ہے، ان کے اس کا خاص خادم ہے، ان کا خاص خادم ہے. تو لیکن اب حضرت نے بلایا اپنے حجرے میں، چائے پانی پلایا، اس کے بعد کہا بھائی ٹھیک ہے طالب علم کو بلایا جائے، اب امتحان شروع ہوں گے. دور حدیث کے فضیلت اول ثانی کے بالکل فائنل ایئر کے طلبہ تھے. تو حضرت جو امتحان لینے گئے تھے انہوں نے کہا اپنے خادم خاص کو بلوائیے، پہلے اسی کا امتحان لیتے ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ جب پہلی اینٹ ہی پہلی وکٹ گئی تو دوسری تیسری کا تو پتہ ہی چل جائے گا. ایک چاول دیکھ کر کے پوری پتیلی کا پتہ چل جائے گا صاحب یہ پکا ہوا پورا ہے یا کچا ہے. اور حضرت کو بتا دیں گے کہ یہ چاول جب کچا ہے تو دوسرے چاولوں کا کیا تذکرہ. خیر حضرت نے کہا بلاؤ، وہ بلایا گیا، وہ آیا طالب علم. اب حضرت نے بخاری مسلم کھولی، امتحان شروع ہوا. اب حضرت سوال کرتے جا رہے ہیں. وہ انتہائی گھامڑ، احمق، بدھو، بیوقوف قسم کا طالب جو پورے دارالعلوم میں مشہور تھا، وہ ایک سے ایک سوالوں کے جواب دے رہا ہے، ایک سے ایک سوالوں کے جواب دے رہا ہے. وہ سوالات جو بڑے بڑے علماء نہیں جواب دے سکتے وہ طالب علم جواب دے رہا ہے، دیتا جا رہا ہے پھٹافٹ پھٹافٹ پھٹافٹ. حضرت بھی حیران، اور حضرت جن کا وہ خادم تھا وہ چپ چاپ بیٹھے گے. تھوڑی دیر کے بعد ممتحن حضرت نے کہا کہ حضرت براہ کرم آپ اس حجرے سے دوسرے حجرے میں تشریف لے جائیں اور اس طالب علم کو میرے ساتھ تنہا چھوڑ دیں تاکہ میں تنہائی میں اس کا امتحان لوں. تو حضرت نے فرمایا کہ کیوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، تم اس سے جو پوچھنا پوچھو، وہ جواب دو. اب سنو، یہاں ہے کفر، یہاں وہ ہے فساد، یہاں ہے فساد. وہ کہتے ہیں حضرت نہیں، میں تو ایسے ایسے سوالات کر رہا ہوں کہ آپ بھی ان سوالات کی گہرائیوں، تکنیکوں اور ان کی باریکیوں کو جان لیں. اور یہ دارالعلوم کا سب سے بڑا احمد طالب علم، لیکن ان کے جوابات اتنی شفافیت کے ساتھ اور اتنی گہرائی اور گہرائی اور جامع اور معنی طریقے سے دے رہا ہے کہ میں خود حیران ہوں. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا میں کیوں چلا جاؤں؟ کہا حضور اس کو تو مجال ہی نہیں ہے سوالات کے جواب دینے کا، آپ اس کے دل میں یہ جوابات القاء فرما رہے ہیں. تب میں سمجھ میں آیا مجھے کہ یار ہاں یہ سینہ جو پکڑ پکڑ کے بھینچتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ یہ خلطیں عطا فرماتے ہیں سینوں سے سینے. کہتے ہیں تو نے پی بخاری سے، تو نے پی بخاری سے، اور پتہ نہیں کیسے جب زمانے میں یاد تھا، تو نے پی بخاری سے، ہم نے پی حضرت سے. فرق ہے یہی زاہد تیرے میرے پینے میں، فرق ہے یہی زاہد تیرے میرے پینے میں. تو نے بخاری سے پی، ہم نے، تو نے تعلیم حاصل کی بخاری عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں،
بخاری کہاں ہے مر گئے، وہ کہاں ہے مر گئے، وہ کہاں ہے وہ بھی مر گئے، وہ کہاں ہے وہ بھی مر گئے. لیکن ہم سے پوچھو، ہم نے جو علم لدنی، علم تصوف جو حاصل کیا ہے، یہ وہ علم ہے جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی بخاری میں ہے، نہ کسی مسلم میں ہے، نہ کسی کتاب میں ہے. یہ وہ علم ہے جو سینوں سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. اب جہاں ایسی پٹی پڑھائی جا رہی ہو اور ایسے مورخ سامعین بیٹھے ہوں تو وہ نعرہ نہیں لگائیں گے تو ناری لگائیں گے، نعرہ لگائیں گے سبحان اللہ، اور وہ بھی کہتا ہے بولو سبحان اللہ، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. بھارت کے اندر کئی قسم کے لوگ رہتے اور بستے ہیں. بہرحال وہ پیر صاحب کا واقعہ میں بتا رہا تھا. پیر صاحب اس گاؤں میں گئے، مرید ہوئے، سب لوگوں کو قادری چشتی نقشبندی کا بالکل بیعت بنا لیا. تو کہا آخری نصیحت میں کر کے جا رہا ہوں، اس بات پہ عمل کرنا گاؤں والوں. یعنی یہ حضور بتلائیے، کہا کبھی بھی کوئی وہابی تمہیں کوئی بات بتلائے تو اس کی بات پر یقین نہیں کرنا، کیونکہ وہابی کی بات سنو گے وہ شبہ ڈال دے گا تو تمہارا اچھا خاصا کام بگڑ جائے گا. اس لیے اس کی بات نہیں سنی، اس لیے اس کی بات خیر. کہا ٹھیک ہے، پورے گاؤں والوں نے بیعت کر لی، پیالہ والا پی لیا، حضرت چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد ایک بیچارہ مہیم تیل پیرنے والے ہوتے نا، تیل نکالنے والے، وہ بیچارہ اپنا تیل نکالنے کا کولہو لگایا ہوا تھا اور بیل بھی اسی کے اندر گھومتا تھا. اور ان کے بیل کے آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے، سیدھے ہی بیل دیکھتا، دائیں بائیں نہیں دیکھتا، سیدھے ہی دیکھتا. ہاں بالکل کہیں ادھر ادھر پیر نہ ہونے پائیں، بالکل اسٹریٹ وائز دیکھنا. تو اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تیل پیرنے والا آدمی بیٹھا ہوا نہیں، بس وہ بیل چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے اور تیل بھی نکل رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ادھر سے ایک وہابی کا گزر ہوا. پیر صاحب نے بھی یہ واقعہ بتایا اپنی بات کی دلیل کے لیے کہ کیسے وہابی شبہ ڈالتا ہے. سنو، ادھر سے ایک وہابی گزرا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو تیل بھی نکل رہا ہے، بیل بھی چل رہا ہے، یہاں کوئی آدمی بھی نہیں ہے. تو ادھر ادھر دیکھا تو بولا ایک آدمی گھر کے پیچھے ہل چلا رہا ہے. تو اس کا بلایا، کہا بھیا ذرا سننا. کہا کیا بات ہے؟ کہا ادھر آؤ. آیا، کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تمہارا کولو ہے؟ کہنے لگا ہاں. تمہارا بیل ہے؟ بولے ہاں. اور تم کیا کر رہے ہو؟ بولے میں کھیت جوت رہا ہوں. بولے یار بیل کون، تو دو کام، کھیت بھی تم جوت رہے ہو، وہ بھی کام ہو رہا ہے، تیل بھی نکل رہا ہے. یہ تو عجیب ٹیکنک ہے. مجھے بھی بتاؤ آخر یہ بیل اپنے آپ چل کیوں رہا ہے اور تم وہ بھی کام کر رہے ہو، یہ بھی کام کر رہے ہو. تو وہ جب کر آدمی کا اس نے کہا بھیا تم ہو وہابی، میں تمہیں یہ بات نہیں بتاؤں گا. کہا کیوں؟ وہابی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا تم ابھی کوئی نہ کوئی صبح ڈال دو گے، میرا کوئی نہ کوئی ایک کام رک جائے گا، صبح ایک بجے سے پریشان ہو جاؤں گا. ابھی تو میں دونوں کام کر رہا ہوں. کہا یار ایسی بات نہیں ہے، مجھے بتاؤ یار اس میں کون سی بات ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا. چاہو تم اب بازار جا رہے ہو؟ کہا نہیں، آج تو میں یہیں بیٹھوں گا، تجھے تو بتانا ہی پڑے گا کہ آخر یہ بیل بھی کیسے چل رہا ہے، تو اپنا کام بھی کیسے کرے. جب تک بتایا گیا نہیں، جب تک نہ میں جاؤں گا نہ تجھے میں وہ حل بھی نہیں جوتنے دوں گا، یہ بیل بھی روک کر. اب جب اس وہابی نے ضد کیا تو اس نے کہا ایک بات بتاؤں گا لیکن ایک شرط. کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ تم کوئی کچھ بولنا نہیں، میں بتا دوں گا سن لینا چلے جانا، لیکن اس کے اوپر کوئی ٹپڑی نہیں کرنا، کچھ تبصرہ نہیں کرنا، مجھے کچھ بولنا نہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے، پہلے تو بتا تو صحیح آخر یہ کیسے. کہا اصل میں بیل کے گلے میں باندھی ہے میں نے گھنٹی، گھنگرو لگائے ہوئے ہیں، اور میں اس بیل کو مار کے چلا جاتا ہوں تو بیل جب تک چلتا ہے وہ گھنٹی بجتی رہتی ہے. ادھر میں ہل بھی جوتتا رہتا ہوں، میں سنتا رہتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اب تک بیل چل رہا ہے. جب گھنٹی کی آواز بند ہو جاتی ہے تو میں جان جاتا ہوں کہ بیل رک گیا ہے، تو آ کے اسے ایک ڈنڈی مار دیتا ہوں، پھر بیل چلنے لگتا ہے اور اپنا ہلکا کام میں کرنا شروع کر دیتا ہوں. ہاں یہ بات تو واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہاں غور سے سننا، اس میں بڑی باریکی بات چھپی ہوئی ہے. ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ایک بات مجھے بتا. بس اللہ کے لیے تو جا. یار مجھے سمجھاؤ. بولے بولنا نہیں، یہ پیر صاحب نے منع کیا، تو ضرور کوئی نہ کوئی شبہ کی بات. بولے یار شبہ کی بات نہیں ہے، مجھے ایک بات بتا دے بس. کہا نہیں میں تجھے نہیں بتاؤں گا. کہا تو بھلے نہ بتا لیکن میں بولے دیتا ہوں، سنو نہ سنو میں بولوں گا. کہا یار
اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو بولے سمجھ لینا. اس نے کہا آپ ایک بات بتا, اگر تو ادھر ہل جوت رہا یہ بیل چلتے چلتے رک کر اور منڈی یوں ہی ہلاتا رہے اور گھنٹی بجتی رہے تو بیٹا تو سمجھے گا کہ بیل چل رہا ہے اور تو جوتنے میں لگا ہوا اور تیرا کولو بند. کہا دیکھا صبح ڈال دیا نا. اسی لیے پیر صاحب نے کہا تھا وہابی کی بات. یہ منطقیں, یہ واقعات, یہ قصے, اللہ کے بندو اب علم کی روشنی دنیا میں پھیل رہی ہے. اب بچے اسکول کالجز, آج کا بچہ پیدا ہوتا ہے میٹرک پاس ہوتا ہے. یقین مانیے آپ موبائل کے کسی فنکشن کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن 5 سال کے بچے کو میں کہہ رہا ہوں بیٹا یہ دیکھ اس میں پتہ نہیں کیا ہو گیا عبد المحسن, وہ کہتا بابا لاؤ, دیکھتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں, پھر لو بابا ہو گیا, ہمیں پتہ نہیں. اور وہ ہمارا بیٹا, آپ کا بیٹا, سب جانتے ہیں وہ لوگ تو ہے نا میٹرک پاس, اور ہم ابھی پرانے کھیلوں میں چل رہے ہیں. بچہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, ابھی ہم پرانے ہی انہیں تہذیبوں انہیں عقلوں میں گھوم رہے ہیں. نہیں خیر, معاشرے کی بگاڑ کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں سدھرنے کے بجائے ہم اپنے مطابق بچے کو لانا چاہ رہے ہیں, اور بچہ کہیں دور نکلنا چاہ رہا ہے اور ہم اسے کولو کے بیل کی طرح وہیں باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک سماج کی بگاڑ ہے. تو ایک سبب تو میں نے بتایا, دوسرا سبب کیا ہے, اپنا رخ صحیح کرو. رخ غلط اختیار کرو گے تو غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے. مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو. جو غلط روش ہے, لکھنؤ کے راستے, کانپور کے راستے کے بجائے تم نے رخ لکھنؤ فیض آباد کا کیا ہوا ہے, تو کبھی تم کانپور پہنچ سکتے نہیں. یہ مثال دے کر کے میں آپ کو 2 بڑی کڑوی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ایک ہے اخلاص, ایک ہے اخلاص, یعنی اخلاص للہیت. سب سے پہلے آپ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, ہر بندے کو حکم دیا گیا کہ دین کو پکڑ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی کرو. سمجھ رہے ہیں, اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص یعنی اللہ کو خوش کرنا, اللہ کو راضی کرنا. ہم سدھر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے, مجھے جنت مل جائے, اللہ خوش ہو جائے, اللہ کی عبادت و بندگی کے برائیوں سے دور رہے. اخلاص ہونا چاہیے. نمبر 1 یہ تھا جو میں نے پہلا بتایا. اور نمبر 2 رخ صحیح ہونا چاہیے. مطلب آپ کا جو بھی عمل ہے, آپ کا جو بھی کردار ہے, آپ کا جو بھی سلوک ہے, آپ کا جو بھی کیریکٹر ہے, آپ کے جو بھی افعال ہیں, وہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں رخ صحیح ہونا, سمت کا صحیح ہونا. عمل کیے جا رہے ہیں رات دن جھولی جھنڈی لے کر, یہ نگر وہ نگر, یہ نگر وہ, فلاں فلاں بستی چاٹ رہے ہیں خاک. فساد کا وہی عالم ہے, فتنے کا وہی عالم ہے. اصلاح کوئی ہو نہیں رہی. مسجدوں کے اوپر بلڈوزر بھی چلائے گا, سب کچھ ہو رہا ہے کہ لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کہ کسی کے دل میں اخلاص ہو, لیکن اگر رخ صحیح نہ ہو, آپ کا جذبہ, آپ کے حوصلے, آپ کی محنت, آپ کی جد و جہد, صبح شام سب کچھ ہو, لیکن اگر رخ صحیح نہ ہو تو پھر وہ محنتیں کسی کام آ سکتی ہیں. ایک مفتی صاحب کے دارالعلوم میں گاؤں کے کچھ لوگ پہنچے. گاؤں والوں نے کہا مفتی صاحب اس کنویں کے اندر کتا گر گیا ہے, یا حوض تھا مسجد کا, اس کے اندر کتا پڑا ہوا ہے. تو مفتی صاحب نے کہا پورا پانی نکالنا پڑے گا, پورا پانی نکالنا پڑے گا, جاؤ پورا پانی نکالو, نیا پانی ڈالو, تب جا کر کے کنویں کا یا حوض کا پانی پاک ہوگا. اب بیچارے گاؤں والے آئے, دن رات بھر محنت کرتے رہے, کنویں کا پانی نکالا اور اس کے اندر نیا پانی ڈالا, تازہ فریش پاک پانی ڈالا. اور پھر مفتی صاحب سے آئے, کہنے لگے مفتی صاحب اب چل کے دیکھیے کہ کنواں پاک ہوا کہ نہیں ہوا. مفتی صاحب کہیں گے چلو. گئے, دیکھا تو کنواں تو واقعی انہوں نے بڑی محنت کی تھی, رات بھر پانی نکالا, لیکن ان ظالموں نے کتے کو نہیں نکالا تھا, کتے کو اسی میں چھوڑ دیا. مفتی کے تو دیکھتے ہی ہوش اڑا تھا, بیوقوفو, ابے پہلے کتے کو نکالنا تھا, بعد میں پانی نکالنا تھا. تم لوگوں نے کیا کرا؟ کہا حضور ہم نے تو سارے پانی نکال ڈالے. تو کہا کتا تو وہی ہے. بولے تازہ پانی بھرے, بولے وہ بھی ناپاک ہوا. اور زندگی بھر بھرتے رہو گے, محنت کرتے رہو گے, پھر بھی ناپاک کے ناپاک ہی رہے گا کنواں.
آج ہماری یہی مثال ہے اصلاح معاشرہ میں. وہ کتا ہم نے چھوڑ رکھا ہے اور محنت پہ محنت کیے جا رہے ہیں. آؤ تمہیں مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے چلتے ہیں. کہتے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کاش اس جملے پر عمل بھی ہوتا. دونوں میدانوں میں رب کی قسم ہے دونوں ٹکڑوں میں ہم فیل ہیں واللہ بتا 80%. اور کچھ جو بچے ہوئے ہیں وہ آدھا تیزر آدھا بٹیر. ہاں جناب عالی وہ دوسری چیز کے شکار ہیں کہ ہم نہ سدھریں سب سدھر جائیں ہم نہ سدھریں. وہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہیں اور دوسری کیٹیگری تو خیر ہی ہے. جناب علی رخ ہی ان کا غلط ہے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. آپ کے اندر اخلاص اور للہیت کی شرط ہے اور آپ کے اندر آپ کا عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کا ہونا بھی یہ شرط ہے. جب تک یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں پائی جائیں گی نہ کوئی معاشرہ فساد سے خالی ہوگا نہ آپ فساد سے بری ہو سکتے ہیں نہ آپ کے اندر کوئی اصلاح کا کام ہو سکتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے چلتے ہیں. بہت دور لے کے نہیں جاؤں گا. چند نمونے آپ کی خدمت پیش کروں گا. چند باتیں آپ کی خدمت پیش کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ایک معاشرے میں بھیجا. آپ کو پتا ہے وہ معاشرہ کون سا تھا؟ بولو. مکے کا معاشرہ. اہل مکہ کون تھے یار بتاؤ؟ کچھ تو بولو کوئی ایک. بس بہت آسان ہے کہہ دینا کافر. اسی وجہ سب چڑھ رہے ہیں. پھٹ سے کافر کہہ دو تو اس کے بیچارے پیچھانے ابے ہم کافر تو تو ہم کو کافر کہتا ہے. ہم کو یہ بھی چڑھ کا سبب بنا ہوا آج کل ہمارے بھارت کے اندر. ہم کو کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے. خیر مکے کے لوگ بڑے ایماندار تھے, بڑے امانتدار تھے, بڑے شجاع اور بہادر تھے, زبان کے پکے تھے. جب کسی سے کوئی وعدہ کرتے تھے وعدہ خلافی نہیں کرتے. جب مکے کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ان کے پاس مکے کے لوگوں کے پاس غیرت تھی. وہ کافر تھے جن کے اندر یہ خوبیاں پڑی موجود تھی. وہ اللہ کو بھی مانتے تھے, وہ خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کرتے تھے. انہوں نے خانہ کعبہ کے خلاف کو بھی انہیں تبدیل کرتے تھے. وہ اس کو غسل بھی دیتے تھے, آب زمزم بھی لوگوں کو پلاتے تھے, وہ کنویں کی بھی حفاظت کرتے تھے, وہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے. آج کل تو بڑے بڑے بادشاہ نہیں انتظام کر پاتے ہیں, لیکن کفار مکہ حجاج بیت اللہ کا احترام کر کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے اور پہلے ہی کہہ دیا کرتے تھے اے باہر سے آنے والے لوگوں, اگر تم حرم کے اندر آنا چاہتے ہو اور تمہارے ساتھ لدے پھدے کھانے پینے کے سامان ہیں تو انہیں حرم کے باہر چھوڑ کے آنا. انہیں حرم کے اندر تم نہیں لا سکتے. یہاں وہی کھانا پڑے گا جو قریش مکہ تمہیں کھلائیں گے, جو اہل مکہ تمہارے کھانے بنائیں گے. یہاں وہی کپڑا پہننا پڑے گا جو مکے کے لوگ تمہیں کپڑا پہنائیں گے. تم اپنا کپڑا بھی پہن کے. اللہ اکبر, یہ کتنے ڈیجیٹل مشرکین تھے, یہ کتنے ہائی پاور کے کفار تھے. اللہ کی کتنی محبت ان کے دلوں میں تھی کہ نہیں تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں بھیجے گئے جہاں شراب کی ندیاں بہ رہی تھی, ان کے گھٹیوں میں شراب پڑی تھی, طوائفیں گانے گاتی تھی, بڑے بڑے لوگوں کے دوسرے ملکوں سے رقاصائیں ڈینسرز آتی تھی, ڈانس کرنے والیاں آتی تھیں, اور جناب علی موسیقیاں گانے بجانے کی چیزیں پوری دنیا کی عیش و عشرت میں اہل مکہ ڈوبے تھے. ان کے ساتھ بڑی اچھائیاں بھی تھیں, وہ جھوٹے بولے تھے. آپ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو کافر تھے وفد کے ساتھ جناب علی بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور بادشاہ نے پوچھا جس نبی کی جو نبی تمہارے یہاں آیا ہے تم بتاؤ وہ نبی تمہیں کن باتوں کی دعوت دیتا ہے. حضرت سفیان اس وقت کافر تھے, قافلے کے سردار تھے. انہوں نے کہا وہ سردار تھے اپنے قافلے کے سردار تھے, اپنی بستی میں بھی نہیں تھے, لیکن وہاں بھی ان کو جھوٹ بولنا گوارا. انہوں نے ایک بیچ سوچا کہ اگر میں جھوٹ بول دوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون میرا بال بیٹا کر سکتا ہے. یہ دوسرا ملک ہے, دوسرا شہر ہے, یہاں کون جائے گا تحقیق کرنے کے لیے.
آج تو ہمارے لیڈر، ہمارے سردار، ہمارے حکمران جھوٹ کے بغیر ان کو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، وہ کھا پی کے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ خدا نے بخشی ہے سروری کی، جنہیں خبر نہیں کہ روش بندہ پروری کیا ہے۔ وہ کفار تھے کہ ابو سفیان نے کہا ایک وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اس بادشاہ کے، اس نجاشی کے جواب، اس بادشاہ کے، ہرقل کے جواب میں جھوٹ بول دوں، لیکن ترجمان جو تھا اس کو بھی جو میں بولوں گا وہ ترجمہ کرے گا، وہ کیا سوچے گا؟ میرے پیچھے میرے کھڑے ہوئے جو مکے سے دوست ہیں وہ کیا سوچیں گے؟ یہ میرا سردار ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا سردار ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اوپر ہم کیسے بھروسہ کریں؟ وہ اندھ بھکت لوگ نہیں تھے، ان کے اندر اندھ بھکتی نہیں تھی جناب علی، وہ جانتے تھے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ آج تو جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بیٹا بولو یہاں جھوٹ جتنا بولنا ہے، کل جب زبان پہ آریاں چلیں گی اور جب جہنم میں تم گھسیٹے جاؤ گے تب پتہ چلے گا، وہاں نہ کوئی اندھ بھکت آئے گا، نہ کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی دوست آئے گا، نہ کوئی اور آئے گا۔ ابو سفیان سوچنے کے باوجود بھی انہوں نے کہا مجھے جھوٹ بولنے کی جرت، اللہ اکبر، مجھے جھوٹ بولنے کی جرت نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا ہرقل نے کہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ وہ نبی جو آیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے ماننے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سارے معبود جھوٹے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہے۔ کہا اس کے ماننے والے کون ہیں؟ کہا بڑے بڑے لوگ ہیں یا چھوٹے؟ کہا نہیں، اس کے ماننے والے سارے کمزور طبقے کے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ نہیں۔ اور دو چار سوالات کیے، انہوں نے سچی باتیں ان کو بتائیں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، وہ رو پڑا، وہ نہ جاتا۔ یہ ہرقل بادشاہ جو تھا، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب اللہ کے نبی اس معاشرے میں بھیجے گئے تھے جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں پر عورتوں کو دنیا کی سب سے بدترین کہا جاتا تھا، جہاں شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی تھی، زناکاری بدکاری عام تھی، عورت جب شادی کرنا چاہتی تھی تو وہ جھنڈے گاڑ دیا کرتی تھی اپنے گھر کے اوپر، جھنڈے کیا گاڑ دیتی تھی؟ اس زمانے میں جھنڈا لگانا یہ پتہ چلتا تھا اس گھر کی لڑکی بالغ ہو گئی ہے، شادی کرنے والی۔ اب آج آپ لوگ بھی پتہ نہیں کیسے جھنڈے بنڈے لگاتے ہیں، اللہ ہی رحم فرمائے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اشارہ کافی۔ جھنڈے لگتے تھے وہ اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ اس گھر میں لڑکی بالغ ہو گئی ہے، شادی کرنے والی ہے۔ ایک عورت 10 مردوں سے شادی کرتی تھی، 10 عورتوں۔ یہ سب معاشرے کی قباحتیں تھیں، معاشرے کی برائیاں تھیں۔ اسی معاشرے میں سب سے بڑی برائی سود، زنا، بدکاری، شراب نوشی اور بہت ساری برائیاں تھیں۔ اس میں بھی ایک اور برائی تھی کہ وہ اللہ کے سوا، اللہ کو ماننے کے باوجود، وہ حج اور عمرہ کرنے کے باوجود، وہ طواف اور سعی کرنے کے باوجود، وہ منی اور مزدلفہ میں جانے کے باوجود، وہ اللہ کے سوا جب مصیبتوں میں پڑتے تھے تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے، اور جب خوش ہوتے تھے تو یا حبل، یا لات، یا منات، ان سب اپنے خود بنائے ہوئے بتوں کو پکارا کرتے تھے۔ وہ جب خوش ہوتے تھے، خوشی میں ہوتے تھے تو کس کو پکارتے تھے؟ بتوں کو پکارتے تھے۔ اور جب غم ہوتا تھا، مصیبت آتی تھی، تب کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو۔ اعلیٰ کوالٹی کے لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ اعلیٰ کوالٹی کے لوگ تھے، ہر عجیب و غریب مشرک تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے، ان کو پکارتے۔ آج تو ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے، یا غوث المدد ہے کہ نہیں حقیقت؟ سوچ لو، بس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کی تفصیلات بیان کروں، میں آپ کو معاشرہ بتا رہا ہوں۔ وہ معاشرہ، وہ سماج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی جو الخبائث ہے، شراب کے خلاف تلوار اٹھاتے، شراب کے خلاف دعوتی محاذ پہ اصلاح کا کام کرتے، زنا کے خلاف جو ہے سماج سدھار کا کام کرتے، چوریوں کے خلاف سماج سدھار کا کام کرتے، خاندانی قتل و غارت گری کے خلاف آواز بلند کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکیم مطلق ہے، جو ساری کائنات کا کارساز ہے، جو سب کے دلوں کا بنانے والا، سب کے دماغوں کو پھیرنے والا، اس مائک کا بنانے والا، اس مائک کا بنانے والا، اس مائک کا بنانے والا،
سب سے بہتر جانتا ہے کہ اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا، اگر اس مائک کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو اسے کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے۔ معراج ربانی کو پتہ نہیں ہے، اگر یہ بگڑ گیا تو مائک والوں کو بلائے گا، مائک والوں کو بلائے گا، میاں یہ دیکھو بگڑ گیا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم ہے، تم بتاؤ یہ کیسے۔ مائک والا جانتا ہے کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو تو اسے اصلاح کیسے کیا جا سکتا ہے، کہاں سے شروعات کیا جائے، کہاں سے انتہا کی جائے، کہاں سے آغاز ہو، کہاں سے ابتدا ہو، کہاں ختم کیا جائے۔ یہ مائک بنانے والے کو پتا ہے کہ بے علمی بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا کیا، زمین کو آباد کیا، سب کو پیدا کیا، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا مالک اللہ ہے۔ اگر اس معاشرے میں، انسانی معاشرے میں فساد پیدا ہوا تھا مکے کی سرزمین میں، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ہزاروں برائیاں تھیں، سینکڑوں فساد کے آپشنز تھے، نقطے اور سوراخ موجود تھے، لیکن اللہ نے نہ تو زنا کو روکنے کا حکم دیا، نہ تو شراب نہ پینے کا حکم کروایا، نہ تو بدکاریوں سے روکنے کا حکم دیا، نہ تو چوری چماری نہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبکہ یہ حرام تھے، بڑے بڑے کارنامے تھے، ام الخبائث شراب تھی، لیکن اللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اپنے نبی کو سب سے پہلا عرش سے آواز دیتے ہوئے سب سے پہلا حکم دیتا ہے اپنے نبی کو، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے میرے حبیب، آپ کو داعیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کا لقب اور تمغہ دے کے بھیج رہا ہوں۔ جاؤ، سب سے پہلے اس کائنات والوں کو تمہیں یہ بتانا ہے اللہ کون ہے، اللہ کی معرفت سکھانی ہے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینی ہے۔ میں تمہیں لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، فوز و فلاح تمہارے قدم بوس ہوں گی، اللہ کی رضامندی کا تاج تمہارے سروں پہ رکھا جائے گا، اللہ دنیا کی دولتوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ جاؤ، یہ پہلا کام تمہیں کرنا ہے، پہلا کام کرنا ہے، لیکن اس کام سے پہلے تمہیں خود لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا پڑے گا، معرفت حاصل کرنی پڑے گی، جانکاری حاصل کرنی پڑے گی۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلوب کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو بتاؤ لوگوں کو، اس کو سمجھاؤ لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ معاشرے کی سب سے پہلی آواز مکے کی فضا میں گونجتی ہے، پیغمبر اسلام صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، لوگوں کو آواز دیتے ہیں، لوگوں آؤ، آج تمہیں ایک بڑے خطرناک چیز سے آگاہ کرتا ہوں۔ سارے مکہ کے لوگ جمع ہوئے، وہی نبی کی عید میلاد النبی منانے والا، نبی کی عید میلاد النبی جس نے سب سے پہلے منائی ہے، وہی بندہ کون تھا؟ لکھنؤ کے لوگوں بتاؤ کون تھا؟ زور سے بولو، نہیں سننے میں آیا۔ ابو لہب تھا؟ واقعی اللہ آپ کی علم میں اور اضافہ فرمائے، بولو آمین۔ ہاں، وہی ابو لہب، گالیوں کا سب سے پہلا پتھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو پھینکتا ہے۔ اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے آپ تو صادق الامین ہیں، سچے ہیں، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں پایا ہے، اور آپ امانت دار ہیں، لوگوں کی امانتیں واپس کرنے والے لوگ ہیں۔ کہیں گے کہ اچھا، مگر اگر میں یہ کہوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو صبح تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں یقین کریں گے، بے شک یقین کریں گے، بھلے ہم نے نہیں دیکھا لیکن تمہارے کہنے پر ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کے نبی نے جب فضا ہموار دیکھی، سازگار دیکھی، تو لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ گالیوں کا پہلا پتھر اسی عید میلادی نے، عید میلاد النبی منانے والے نے پہلے کہا اتبا لک الہذا جمعتنا یا محمد،
تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اسی لیے تو نے مجھے ہمیں جمع کیا تھا؟ اسی بات کو سمجھانے کے لیے تجھے نہیں معلوم کہ ہمارے باپ دادا کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ کے لیے تجھے جمع کیا؟ اللہ اکبر! یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اپنے بزرگوں کے ڈیفنس میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ اللہ نے عرش سے آواز دی، اپنے نبی کا دفاع کیا اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تو بھی، تیرے مال بھی، تیری بیوی بھی، تو بھی، تیرا مال بھی، تیرے بیوی بچے سب کچھ جہنم میں جائیں گے۔ میرے نبی کے ہاتھ کیوں ٹوٹے؟ ظالم تیرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹے؟ اللہ اکبر! معاشرے کی اصلاح کا سب سے پہلا اصول اور قاعدہ کیا ہے؟ جو نبوت نے ہمیں بتایا۔ آج بھی ہمارا معاشرہ شراب، زنا، بدکاری، سود خوری، کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے سماج میں نہیں ہے؟ لیکن اس حکیم الامت نے، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ درس دیا، اللہ نے ہمیں یہ منہج دیا، اللہ نے ہمیں یہ راستہ دیا کہ اگر معاشرے کو صحیح کرنا چاہتے ہو تو اپنے رخ کو صحیح کرو، مطلب ابتدا اور آغاز وہاں سے کرو جہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتاؤ اللہ کے نبی اپنے اس اصول اور اپنے اس منہج اور اپنے اس قاعدے پر بتاؤ فیل ہوئے کہ کامیاب ہوئے؟ بولو، فیل ہوئے کہ کامیاب ہوئے؟ اگر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اگر نبی چل کر کے کامیاب ہوئے، اسی نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اگر آج ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم توحید سے آغاز کریں گے تو بتاؤ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے یا یارو، ضرور ہوں گے۔ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں کہ ہمیں اپنے بنائے ہوئے زٹلی قانون اور قاعدوں پر ہم کو اور زٹلی اصولوں پر ہمیں بڑا ناز اور بڑا فخر ہے۔ لال پیلی کتابوں میں ملے مولویوں کے بتائے ہوئے نظام اور قوانین پر ہمیں بڑا فخر ہے، لیکن مدینے والے نے جو اصول بتائے تھے اس سے ہمیں کوئی محبت ہے؟ جھوٹ ہے، جھوٹ بولتے ہیں ہم کہ ہم محمد رسول اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر سچے ہوتے تو اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو جس طرح نبی نے رہ کر سہ کر عمل کر کے 13 برس تک، کتنے برس تک؟ 140 کروڑ بھارت کی آبادی ہو چکی ہے، بالکل کیک پیس ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کیک پیس مسلمانوں، تم اس امت کے اس دنیا کے مسیحا ہو، تمہارے ہاتھوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شمع ہیں۔ اس شمع سے اپنے بھارت کے گوشے گوشے کو منور کرو، مجلہ کرو، توحید کے آواز سے لوگوں کے دلوں پر دستک دو، پیار اور محبت کی گنگا اور جمنا لے کر جناب علی جو آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جو گھروں کو آگ جلانے کی اور آگ سے کھیلتے ہیں، اس کی ہولی مناتے ہیں، تمہیں سمندر بن کر ان آگ کے پجاریوں میں گھس جانا ہے اور ان آگ کی نفرتوں کی دیواروں کو اور جلتی ہوئی ان چتاؤں کو اپنے محبت اور اپنے پیار کے دریاؤں اور سمندروں سے ان کو بجھا دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے اٹھیں تو ہم یہ عہد لے کے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے بھی سماج کو سیدھا کریں گے اور اپنی بھی سوسائٹیوں کو ہم محمد الرسول اللہ کے معاشرے اور سماج کی طرح بنائیں گے، سنواریں گے اور اس کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بولو، اس کے لیے تیار ہو؟ اس کے لیے تیار ہو؟ ہاں، تو پھر پہلے خود سدھرو، پھر دوسروں کو سدھارو۔ ہاں، پہلے خود عمل کرو، پھر دوسروں کو اس کی طرف دعوت دو۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میری عادت ہے میں اپنے وقت کے ایک ایک منٹ سے میں کشش کرتا ہوں، فائدے اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 5 منٹ میرے پاس اور ہے۔ عزیزان گرامی، نبی نے کس طرح سے معاشرے کو صحیح کیا، کیسے درست کیا؟ ایک مثالیں نہ بتاؤں میں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں اللہ کی قسم۔ سیرت کے پورے چیپٹرز میرے سامنے ہیں۔ وہ کہہ رہا مجھے بیان کر دے، وہ کہہ رہا مجھے بیان کر دے۔ میں صرف ایک تقوی کی تذکیہ کیا میں ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں جس معاشرے کی ہماری ماں بہن بیٹی تھی۔ نبی کائنات نے 2 مثالیں۔ ایک دفعہ معاشرے مدینہ منورہ کی ایک خاتون چوری کے جرم میں پکڑی گئی اور بڑے باپ کی بیٹی، بڑے گھرانے کی خاندان کی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، وہ تو بہت بڑے خاندان کی عورت ہے،
اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ کے نبی آپ مجھے معاف کر دیں، اس کی بے عزتی ہوگی، ذلت ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم؟ کہا واللہ والذی نفسی بیدہ لو کانت فاطمہ بنت محمد لو کانت فاطمہ بنت محمد لو سرقت فاطمہ بنت محمد، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی لقطعت یدہا، تو ہم اس کے ہاتھ کو بھی کاٹنے سے دریغ نہ کرتے۔ یہ ہے خود سے ابتدا اور خود سے آغاز۔ تب لوگوں نے اپنی گردنیں پیش کی جب نبی کائنات آگے رہا کرتے تھے، لوگ آپ کی گردنوں، آپ کو بچانے کے لیے آپ کے آگے کھلانگے جاتے تھے۔ غزوہ احد کا وہ منظر یاد کرو کہ نبی کائنات غزوہ احد میں لڑ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا ایک خاتون منہ پہ ڈانٹا باندھے ہوئے، اللہ اکبر، ننگی تلوار لیے ہوئے نبی کے پیچھے کھڑی ہیں۔ پوچھا نبی نے کون ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی بازی حرام ہے۔ کہا یہاں کیا تم کر رہی ہو عورت ذات ہو کر؟ کہا میں آپ کے سپورٹ میں، دفاع کے لیے آپ کے پیچھے کھڑی ہوں۔ ناگہاں کوئی ظالم اگر آپ کے اوپر حملہ کرے تو ہے میرے نبی آپ کی گردن آپ کے پشت پر تلوار نہ لگے، پہلے انہیں حرام کی گردن کٹے، بعد میں آپ کی باری آئے۔ یہ نمونہ پیش کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیح اور مصلی پر تم دنیا کو فتح کر سکتے ہو؟ اگر ایسے ہی فتح یابی ملتی تو غزوہ بدر نہ ہوتی، غزوہ حنین نہ ہوتی، غزوہ احد نہ ہوتی، غزوے نہ ہوا کرتے۔ اسی وجہ سے اس سے نہیں ملتا ہے۔ جی جناب علی آگے بڑھو، نبی کو اپنا رہنما بناؤ، رہبر بناؤ، انشاءاللہ تعالی معاشرہ بھی سدھرے گا، سماج بھی سدھرے گا، ملک بھی سدھرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، رب کا فرمان تمہیں اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں سنو، اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، اور کمزور طاقت ہوں گے پیروں میں، کھڑے ہونے کی قوت نہیں ہوگی تو اللہ انہیں مضبوط بنا دے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اپنی اور اپنے سماج کے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی یہ مجلس جمع کی ہے اللہ تعالیٰ دامے دل میں قدمے سہنے، اور جو لوگ بھی حاضر ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے آل اولاد کی اصلاح فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے علماء اور ہمارے صلاح کی اللہ اصلاح فرمائے، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے ملک ہمارے وطن کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔